خدا کی قسم آج یا ربنا کا یہ عمل، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو، صرف 3 بار یا ربنا کا عمل پڑھ لو۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت صفت، اور قرآن و احادیث میں بار بار یہ یا ربنا آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا محبت بھرا عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جسے ہم کسی کو آواز دے رہے ہوں۔ یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یہ اکثر دعاؤں کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، جس سے بندے کی عاجزی محبت، اللہ پر بھروسے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نام بہت ہی بابرکت اور پاورفل ہے۔ یا ربنا کا یہ وظیفہ پڑھنے سے غربت دور ہوتی ہے، تنگدستی ختم ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ بیش قیمتی، خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ آج یا ربنا کا یہ عمل صرف 1 بار پڑھ لو، کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے، کروڑوں کا قرضہ ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ یا ربنا اللہ والوں، اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں فرشتے دولت اور پیسہ پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے یا ربنا، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ صرف 3 بار یا ربنا پڑھنے سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ کی غربت، آپ کی غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آج آپ لوگوں نے یا ربنا کا یہ شاندار وظیفہ، یہ خاص وظیفہ، یہ نایاب وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ یا ربنا کا یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ کر دے گا۔ صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ والوں غیب سے رزق ملتا ہے، غیب سے مدد اترتی ہے، اور یہ عمل ایک نہایت شاندار بزرگ کا، اللہ کے ولی کا بتایا ہوا ہے کہ یا ربنا کا یہ عمل پڑھ لو، اس کے بعد پھر مصیبتیں تمہارے گھر سے دور بھاگیں گی۔ اللہ پاک طاقتور دشمنوں کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ والوں، اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، نظر بد کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کے رستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو سکون جیسا کوئی لمحہ میسر نہیں آ رہا، تو پھر آج اس تسبیح کو، اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ نہایت شاندار عمل یا ربنا کا ہے، اور ساتھ میں صرف 2 لفظ جوڑنے کے بعد ایک نہایت خاص صورت کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگ دیکھیے گا رب کا فضل، پھر دیکھیے گا اللہ پاک کی مدد، کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح دنیا کی بیش قیمتی، خاص اور نایاب ہے۔ اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی کامیابیوں کا عمل لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ بس ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور دعا اچھے انداز میں مانگیں۔ ہم لوگ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، وظیفہ اچھا پڑھتے ہیں، دعا میں جلد بازی کر جاتے ہیں، دعا میں بے ادبی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جو لوگ ادب کرتے ہیں وہ ادب والے، نصیب والے ہو جاتے ہیں، ان کا نصیب بدل دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔ غیب سے رزق، مال و دولت، کامیابیاں آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی۔ بس آج اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھنے سے غربت اور آپ کی غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا کسی کو پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، تو یقین کریں ہو جائے گا اس گھر میں رشتہ، اس گھر میں رشتہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یا پھر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، فلاں خاندان میں ہو جائے، بھائی کے بیٹے سے ہو جائے، بہن کی بیٹی سے ہو جائے، کہیں پر بھی ہو جائے، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کریں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، اور انشاءاللہ وہ رشتہ جڑ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، لازمی پڑھیں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے، سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ، چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد
یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم، آپ پر رزق اور مال و دولت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ پر اتنی دولت، اتنا رزق برسے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 1 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو اللہ باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا، بس یا ربنا یا ربنا یا ربنا، جس کے معنی ہیں اے میرے پروردگار۔ یہ رب کو پکارنے کا نہایت محبت بھرا انداز ہے، اس سے زیادہ محبت والا اور کوئی دوسرا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آخر میں یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا ربنا صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے سے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔